الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر اور روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ
عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور جس مہینے کے اندر ایک اہم عبادت ہم ادا کر رہے ہیں، اس عبادت کا مقصد کیا ہے، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ عبادت ہمیں اس مقصد تک کیسے پہنچاتی ہے۔ اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے، اپنی بعض کوالٹیز کی وجہ سے وہ عبادت دوسری عبادتوں سے ممتاز ہے۔ عبادت نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اپنی یونیک منفرد خصوصیات کی وجہ سے، کوالٹیز کی وجہ سے یہ عبادت دوسری عبادتوں سے ممتاز ہے، الگ ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے، اس کی الگ ایک پہچان ہے اور الگ اس کی ایک پاور ہے۔ ان خصوصیات میں سے میں نے 2 خصوصیتیں آپ کے سامنے بیان کر دی تھیں۔ میں ان 2 خصوصیتوں کو سم اپ کرتے ہوئے ان کا 2 جملوں میں خلاصہ بیان کر کے میں آج 2 خصوصیتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ گزشتہ جمعے میں نے 2 خصوصیتیں روزے کی رکھی تھیں اور ان کی تفصیل الحمدللہ کی تھی۔ پہلی خصوصیت میں نے یہ بیان کی تھی، خصوصیت کا مطلب خاص ہونا، یہ خصوصیت روزے کی ہے، نماز کی نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت یہ بیان کی تھی کہ ہر عبادت ظاہری عبادت ہے لیکن روزہ مخفی عبادت ہے، اور پھر میں نے نتیجہ نکالا تھا جب یہ ایک مخفی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ہے، تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ یہ پہلی خصوصیت بیان کی تھی، راز ہے۔ نماز راز نہیں ہے، ظاہری عبادت ہے، ہر عبادت ظاہری ہے، راز نہیں ہے۔ روزہ راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ جانے یا وہ بندہ جانے، کسی اور کو پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ روزہ ہے یا نہیں۔ یہ ایک خصوصیت بیان کری تھی میں نے وضاحت کے ساتھ۔ دوسری خصوصیت یہ بھی بیان کر چکا تھا، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کہ جب یہ عبادت خود ایک راز ہے تو اللہ نے اس کے اجر کو بھی، ثواب کو بھی راز ہی بنا کے رکھا، اجر نہیں بتایا۔ ہر عبادت کا اجر بتا دیا لیکن اس کا اجر نہیں بتایا، اور ضمناً میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے صبر کا اجر بھی نہیں بتایا۔ صبر کا اجر اس لیے کہ فرمایا الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ اگر اللہ صبر کا اجر بتا دیتا تو روزے کا آدھا ثواب متعین ہو جاتا۔ جب آدھا ثواب کا پتہ چل جاتا تو ہمیں روزے کے پھر پورے ثواب کا بھی پتہ چل جاتا کہ اتنا ہی اور ملا لو تو روزے کا اجر بن گیا۔ تو اس لیے اللہ نے چونکہ صبر روزے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اللہ نے نہ صبر کا اجر بتایا نہ روزے کا اجر بتایا۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آج کی جمعے کی اس نشست میں 2 خصوصیتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور دونوں بڑی اہم ہیں، اور گفتگو بھی بڑی لوجیکل ہے جو دماغ کو لگے گی اور آپ ایگری ہوں گے۔ تیسری خصوصیت روزے کی یہ ہے کہ جب ہم اس عبادت کے اندر غور کرتے ہیں تو ایک یونیک خصوصیت ہم کو نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ہر عبادت کے اندر شیطان کی مداخلت ہو جاتی ہے، اس کی انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے، اس کی انٹرپشن ہو جاتی ہے، وہ دخل انداز ہو جاتا ہے ہر عبادت کے اندر۔ نماز میں شیطان آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز میں جماعت سے کھڑے ہو تو اپنے پاؤں کو برابر والے نمازی کے پاؤں کے ساتھ ملا کے رکھو، اس لیے کہ مجھے دکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ شیطان یہاں سے درمیان میں گھس جاتا ہے صفوں کے اندر۔ تو ہر عبادت کے اندر شیطان کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، مداخلت ہوتی ہے۔ بلکہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب اذان کہی جاتی ہے تو ادبر الشیطان، اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے، منہ موڑ کر، پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے۔ ادبر الشیطان، اور اس طرح بھاگتا ہے کہ وَلَهُ ذُرَاتٌ، وہ پاد مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ ہماری اردو میں تو پاد ہی کہتے ہیں نا، اور میرے خیال انگلش میں فاٹ بولتے ہیں، پشتو میں پتہ نہیں ٹھیس بولتے ہوں گے، کیا بولتے ہوں گے۔ تو وَلَهُ ذُرَاتٌ، جب اذان شروع ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ اس حالت میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وَلَهُ ذُرَاتٌ، پاد مارتا ہوا۔ یہ کون ہوتا ہے پاد؟ کون مارتا ہے؟ ڈرتے ہوئے، جب انسان خوف زدہ ہو جائے، بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائے، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان کی آواز سنتا ہے بھاگتا ہے، اور اتنا دور چلا جاتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان کی آواز نہیں پڑتی، اور جب حتی لا یسمع التاذین، یہاں تک کہ اذان نہیں سنتا، فاذا قضى النداء، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے، اقبلا، پھر آ جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ اس کا پورا ٹارگٹ ہوتا ہے نمازی کہ اس کو نماز میں اس کے خشوع کو خراب کروں گا، اس کے خضوع کو خراب کروں گا، اس کی نماز برباد کروں گا۔ وہ پوری توجہ کے ساتھ آتا ہے، اور پھر فَإِذَا حَتَّى إِذَا صُوِّبَ، یہاں تک کہ جب تکبیر کہی جاتی ہے تو تکبیر کے وقت بھی وہ بھاگتا ہے، ادبرا، پیٹھ موڑ کر۔ وَإِذَا قَضَى التَّصْوِيبَ أَقْبَلَ، اور جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، یہاں تک کہ آدمی اور آدمی کے نفس کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یقول، یعنی انسان کے اندر آ جاتا ہے، اور اندر آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اذکر کذا، اذکر کذا لما لم یکن یذکر، اس کو بھولی ہوئی چیزیں یاد دلاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا یہ جملہ لما لم یکن یذکر، وہ چیزیں جو بندے کو یاد نہیں آ رہی ہوتی۔ آدمی سوچتا ہے یار کوئی کام بھول رہا ہوں، یار مجھے کچھ کرنا تو دماغ میں ہی نہیں آ رہا، تو شیطان وہ چیزیں دماغ میں لے کر کے آتا ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی نماز کے اندر خشوع اور خضوع سے نکل جائے کہ اوہ ہو، واقعتاً یہ چیز تھی، میں کب سے سوچ رہا تھا کوئی کام رہ گیا مجھ سے۔ تو شیطان یاد دلاتا ہے اذکر کذا، اذکر کذا، وہ تم نے کام کیا نہیں کیا، وہ کام اپنا تم نے کر لیا نہیں کر لیا، اس سے ملاقات کر لی نہیں کر لی، اس کو فون کر لیا نہیں کر، یہ چیزیں یاد دلاتا رہتا ہے۔ حتی یظل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ نماز میں نمازی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو بھول لگ جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، پتہ نہیں 2 سجدے کیے ہیں یا 1 سجدہ کیا ہے۔ تو یہ شیطان کی انٹرفیرنس ہے نماز جیسی عبادت کے اندر۔ اللہ اکبر! حج میں بھی یہی معاملہ ہے، قرآن کی تلاوت میں بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن آئیے میں روزے کی ایک خصوصیت بتاؤں آپ کو جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ترمذی کی حدیث، بخاری کی حدیث، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سارے شیطانوں کو، اور میں نے اس کے اوپر تقریباً 4-5 جمعے پڑھائے تھے، شیاطین اور ان کی اقسام، جنات اور جنات کے نام، ان کی قسمیں بتائی تھیں بڑی تفصیل سے آپ کو۔ تو اس کے اندر شیاطین سارے کے سارے، ومردت الجن، مردہ کہتے ہیں سرکش قسم کے جن۔ اس طرح انسانوں کے اندر کوئی ہلکے پھلکے برے ہوتے ہیں، کچھ بہت برے ہوتے ہیں، اور کچھ انتہائی درجے کے بڑے ہی پلید قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بدماش کہا جاتا ہے، جنہیں بڑا ظالم کہا جاتا ہے، جنہیں ہم سفاک کہتے ہیں۔
کہ اب بہت صفاک آدمی ہے، بڑی بربریت ہے اس کے اندر، تو شیاطین کے اندر بھی جو مردۃ الجن ہیں، بڑے بڑے شیطان اور بڑے بڑے جنات، ان سب کو اللہ تعالیٰ پکڑ کر کے قید کر دیتے ہیں پورے مہینے، شیطان پورے مہینے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے انسان کے دو دشمن ہیں، بس دو دشمن، ایک باہر کا دشمن ہے، ایک اندر کا دشمن ہے۔ مزے کی بات، نہ باہر کا دشمن نظر آتا ہے نہ اندر کا دشمن، دونوں ہی چھپے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ باہر کا دشمن اندر کے دشمن سے مل جائے، اوف، پھر جو تباہی لاتا ہے یہ، پھر جو بربادی لاتا ہے، کیونکہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اگر گھر کے اندر ہی کوئی اگر بھید کھول دے تو پھر نقصان بڑا ہوتا ہے۔ آپ کی فیکٹری کے اندر کوئی اندر کا ہی آدمی اگر باہر کے کسی ڈاکو سے مل جائے تو بہت بربادی آتی ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک باہر کا دشمن وہ شیطان ہے۔ اللہ کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین فاتخذوہ عدوا، تمہیں نظر نہیں آتا لیکن ہے تمہارا دشمن، صرف تم سے دشمنی نہیں کی، تمہارے ماں باپ سے بھی دشمنی کی، جنت سے نکلوا دیا۔ الم اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، اور بڑے طریقے سے نکالا جنت سے۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان جو ہے وہ رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے، اب اندر کا نفس رہ گیا، اندر کا نفس، میں نے کہا تھا نا دو دشمن ہیں، ایک دشمن کو تو اللہ نے باندھ دیا، ایک دشمن رہ گیا وہ ہے نفس۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس نفس کو بھی قابو کر لیتا۔ اللہ نے کہا قابو کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں، طریقہ بتا دیا کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے، نفس کی خواہشوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کا گلا گھونٹنے کے لیے، نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے اللہ نے کہا اس کو بھوک کی مار مار۔ اور دیکھیے بھوک میں ساری انسان کی بدمستی ختم ہو کے رہ جاتی ہے نا، لیکن جب پیٹ بھرا ہوا ہو، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، دھاڑ رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے، لیکن اگر پیٹ میں کچھ نہ ہو نا، بالکل خالی ہو تو بی پی لو ہو رہا ہوتا ہے۔ بھائی ذرا سا اونچا بولو یار، بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے، کیا ہوا؟ ہاں بہت بی پی لو ہو رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کے لیے میں نے ایک نسخہ تم کو دیا ہے، اور واقعتاً اصل مقصد اللہ کا بھوکا رکھنا نہیں ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اسی حدیث کے اندر ایک اور بھی خصوصیت بیان کی گئی ہے، سبحان اللہ، جو کسی اور عبادت میں نہیں ملتی۔ اسی حدیث میں یہ اللہ نے رمضان کا ایک پروٹوکول بھی ایسا بتایا۔ کیا پروٹوکول؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ جنت کے دروازے 24 گھنٹے کے لیے کھول کے رکھے ہوں، کہ پورے دن، پوری رات، پورے ہفتے، پورے مہینے، پورے سال جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ جنت کو بند کر کے رکھا جاتا ہے، دروازوں کو بند کر کے رکھا جاتا ہے۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے پیغمبر بھی جب جنت میں جائیں گے تو آپ فرماتے ہیں میں بند دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کون ہے، تو میں بتاؤں گا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھ سے کہا جائے گا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اگر کھٹکھٹانے والے، اگر نوک کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو دروازہ کھولنا، ورنہ نہیں۔ تو جنت کے دروازے بند رہتے ہیں، لیکن رمضان کے شروع ہوتے ہی اللہ جنت کے دروازوں کو کھلوا دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے انہیں کھول کر کے رکھنا، دن ہو یا رات ہو، ہفتہ گزر جائے، 2 ہفتے گزر جائیں، 3 ہفتے گزر جائیں، 4 ہفتوں تک، 1 مہینے تک مسلسل جنت کے دروازے کھول کے رکھو۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رحمت
جوش میں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں بھائی؟ ہاں جی 8 دروازے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ اگر شخص وضو کر لے اور وضو کرے اچھے طریقے سے سنت طریقے کے مطابق، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، وضو کے اندر حسن ہو، 3 دفعہ اعضاء کو دھوئے، 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچھے وضو کے چکر میں آپ ٹنکی خالی کر دیں۔ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں، ایک وضو کو 3 دفعہ، کلی 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ، ناک میں پانی 3 دفعہ، اچھا وضو کر لے، اور اچھا وضو کرنے کے بعد پھر آسمان کی طرف دیکھ کر، انگلی اٹھا کے نہیں، ہم لوگ انگلی بھی اٹھاتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر ایک دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، فتحت لہ، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے، کیا عمل کیا ہے؟ صرف وضو کرے، اچھا وضو، اللہ جنت کے 8 دروازے کھلوا دیتا ہے اس کے لیے۔ کیا پروٹوکول ہے اس وضو کرنے والے کا، اس نمازی کا جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وضو کیا، اللہ کہتا ہے تیرے اس وضو سے ہی میں اتنا خوش ہوا ہوں، تیرے لیے جنت کا 1 دروازہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں۔ ذرا چشم تصور سے ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ کہیں پر اگر جا رہے ہوں اور پروٹوکول آپ کو ایسا دیا جا رہا ہو کہ جس جگہ جا رہے ہوں وہاں پر 8 دروازے ہوں، اور 8 وہاں پر دروازوں پر دربان ہوں، اور آپ کو دیکھ کر ایک دربان اپنا دروازہ کھولے، دوسرا کھولے، تیسرا کھول دے، 8 دروازے کھول دیے جائیں، یہاں سے آئیے، یہاں سے آئیے، یہاں سے آئیے، کیا شان ہوتی ہے؟ فرمایا یہ شان ملتی ہے وضو کرنے والے کو، تو اچھا وضو کر لے، کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن روزے کی شان یہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے پورے سال میں اتنے طویل عرصے کے لیے جنت کے دروازے مسلسل کھلوا کے نہیں رکھے، لیکن رمضان میں کھلوا کے رکھتا ہوں، بند نہیں کرو کوئی دروازہ، آنے دو، میرا کوئی بندہ جنت میں آنا چاہتا ہے نا وہ آئے گا، بعد میں پہلے سے کہتا ہوں میں نے تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہ۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے پورے سال کھلے رہتے ہیں، جہنم کے دروازے پورے سال کھلے ہوئے رہتے ہیں تاکہ بندے ڈریں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کروا دیتا ہے، سب کر دو بند، ڈنڈا اٹھا کے رکھ دو بھائی، عذاب کا تصور بھی نہیں، دروازے بند۔ کتنے دروازے ہیں بھائی جہنم کے؟ پتہ تو چلے نا، نالج ہونی چاہیے۔ جنت کے تو 8 ہو گئے، اور جہنم کے؟ ہاں جی، لہا 7 ابواب، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 اور جنت کے 8۔ حالانکہ زیادہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر، اور کم کہاں جائیں گے؟ جنت کے اندر۔ جنت میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے اندر ریشو یہ ہوگا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے تو 1 جنت میں جائے گا، لیکن دروازے اللہ نے 8 رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ کی رحمت جنت ہے اور جہنم اللہ کا غضب ہے۔ اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کسی موضوع کے اندر کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب سے آگے نکلی ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے جنت کا 1 دروازہ بڑھایا ہوا ہے، جہنم کا 1 دروازہ کم۔ میرا غصہ کم ہے، میرا عذاب کم ہے، لیکن میری رحمت بہت زیادہ ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسعت رکھے اور جہنم سے میری رحمت وسعت نہ رکھے؟ نہیں، جہنم سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے جنت۔ بہرحال تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھلوا کے رکھتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے اللہ بند کروا کے رکھتا ہے اس پورے مہینے کے اندر۔ اچھا، جو چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس خصوصیت کے حوالے سے وہ یہ
انسان کا جو جسم ہے اللہ نے اس کی غذا رکھی ہے، اور وہ غذا مٹی سے انسان حاصل کرتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ اللہ نے تمہارا نمو، تمہارا بڑھنا اللہ نے زمین سے رکھا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ نے تمہیں زمین سے یعنی مٹی سے پیدا کیا، اور تمہارے جسم کی نشو و نما کے لیے، صحت کے لیے، کھانے پینے کے لیے غذا بھی اللہ نے مٹی سے اگائی۔ ہر کھانے کی چیز مٹی سے ہی آ رہی ہے، زمین سے آ رہی ہے۔ یہ کھانا پینا انسان کے جسم کے لیے ہے، لیکن روح جو ہے وہ آسمانوں سے آئی تھی، تو اللہ نے اس روح کی غذا بھی آسمانوں سے بھیجی۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس پورے مہینے کے اندر اپنے جسم کی غذا کو گھٹاؤ اور روح کی غذا کو بڑھاؤ۔ جسم کی غذا کو اللہ کہتا ہے گھٹاؤ، کم کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا جو نفس جو بدمست ہو چکا ہے وہ صحیح ہوگا، اس کو بھوک کی مار مارو۔ اور آج اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، معاملہ اتنا خراب ہے کہ وہ کہیں سے وہ خرابی درستگی کی طرف جا ہی نہیں پا رہی۔ روزے کا اصل جو ایک مقصد تھا نا، وہ ایسا نہیں تھا کہ انسان روزے کے اندر اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے، نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہتا۔ ایک ماں سے اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، ایک ماں سے اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی، ایک عورت جو قیدیوں میں سے تھی، پہلے جنگیں ہوتی تھیں، مردوں کو قید کر لیا جاتا تھا، ان کو غلام بنایا جاتا تھا، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، تو سب قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ ایک عورت تھی، وہ بھی قیدی عورت تھی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے فتح یابی عطا فرمائی تھی، اور قیدیوں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت، وہ بچے والی عورت تھی، اس کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، اور جنگ کے اندر چونکہ ایک ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، اس کا دودھ پیتا بچہ اس کے ہاتھوں سے گر گیا، افراتفری کے اندر کہیں رہ گیا۔ اس ہنگامی صورتحال کے اندر وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے میدان جنگ کے اندر، اسے پکڑ پکڑ کر لایا جا رہا ہے، اور وہ آنکھ بچا کے بھاگ رہی ہے، ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، آوازیں لگاتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے تم نے میرا چھوٹا بچہ تو نہیں دیکھا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اچانک اس کو جو بھی بچہ ملتا ہے تو وہ اس کو پکڑتی ہے، اور پکڑ کر اس کے چہرے کو صاف کرتی ہے، اور کہ یہ میرا بچہ نہ ہو، اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے کہ سب سے پہلے اس کو دودھ پلا دوں، میں بھوکا ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح تلاش کرتے کرتے اس کو اس کا بچہ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں قید میں آ چکی ہوں، میں اب لونڈی بن جاؤں گی، میری آزادی ختم ہو گئی، اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بھوکے اور پیاسے بچے کو تلاش کرنے میں ماری ماری پھر رہی ہے، اور اس کو جب اس کا بچہ ملتا ہے تو اس بچے کو لے کر اس کو صاف کر کے، اس کا چہرہ صاف کر کے، مٹی ہٹا کر سب سے پہلے اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے کہ میں اسے فیڈ کرا دوں، یہ بھوکا ہوگا۔ جب ماں کی اس ممتا کو اللہ کے پیغمبر نے دیکھا تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا خیال ہے تمہارا؟ اس ماں کی محبت تم نے دیکھی؟
یہ کسی بھی بچے کو اپنا بچہ سمجھ رہی تھی، لیکن جب اس کو اپنا بچہ ملا تو اس کی کیفیت الگ ہو گئی۔ ایک سوال کا جواب دو، صحابہ سے آپ نے پوچھا اترونہا طارحۃ ولدہا فی النار، کیا تم یہ سمجھتے ہو، دماغ میں آتی ہے بات کہ یہ عورت، اتنا ٹوٹ کر چاہنے والی عورت، کیا اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں جلائے گی، کبھی آگ میں جلنی دے گی؟ کہ اس کا بچہ آگ میں جا رہا ہو تو یہ جانے دے گی؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتنی محبت کرنے والی یہ ماں، یہ اپنے بچے کو کبھی بھی آگ میں جلنے ہی نہیں دے گی، خود آگ میں جل جائے گی لیکن اپنے بچے کو بچا لے گی۔ اترونہا طارحۃ ولدہا فی النار، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سنو اے میرے صحابہ، للہ ارحم لعبادہ من ہذہ لولدہا، جتنا رحم اللہ نے اس عورت کے اندر رکھا ہے نا، للہ ارحم، اللہ اس سے کہیں زیادہ رحم رکھتا ہے اپنے اندر اپنے بچوں، اپنے بندوں کے لیے، من ہذہ لولدہا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا روزہ رکھانے کا مقصد یہ ہو کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں؟ بھوکا پیاسا وقتی طور پر اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ نفس کی ٹیوننگ ہوتی ہے، اس سے نفس کی ٹیوننگ، ہمارا جو نفس ہے نا اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے۔ ایک ماہ کی مسلسل ٹریننگ ہے یہ، ایک ماہ کی مسلسل ٹریننگ، کہ بھی ٹیوننگ خراب ہو جائے نا تو پھر اس کی ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس نفس کی ٹیوننگ کرو، اس کو ذرا بھوک کی مار مارو۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کیا بھوک کی مار ماریں گے؟ میں تو اس دن بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یار جتنا ہم رمضان میں کھاتے ہیں نا 11 مہینوں میں نہیں کھاتے، کیا بھوک کی مار ماریں گے؟ سحری آتی تو سحری کے اندر اللہ معاف فرما دے، یہ کھجلا ہے، یہ پھینی ہے، کوئی جو ہے وہ جلیبیاں دودھ میں بھگو کے بیٹھا ہوا تیار ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں یہ ٹوٹکا استعمال کر لوں، کوئی کیا ٹوٹکا استعمال کر رہا ہے، کوئی لسی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اوہو اللہ اکبر، یعنی ایسا لگتا ہے کسی مشن پہ روانہ ہو رہا ہے۔ تو اتنا کھاؤ، پانی پہ پانی پیے جائیں گے، اور بھائی زیادہ پانی، پھر اس کے بعد مصیبت پیشاب کی بڑھ جاتی ہے، ہر 15 منٹ بعد پیشاب کرنے جا رہا ہے، ہر 15 منٹ بعد۔ اور بھائی یہ پیٹ ہے، اس کو تربیلا ڈیم نہیں بناؤ بھائی، یہ کوئی ڈیم نہیں ہے تربیلا ڈیم کہ آپ بھرے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر پیے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کھائیے، بالکل سحری کھانی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو آپ نے فرمایا نعم السحور التمور، بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کھجور کے علاوہ کچھ نہ کھائیں، کھائیے بھائی، بالکل کھانا چاہیے، آدمی نے روزے میں کام کاج کرنے ہوتے ہیں، کھائیے ایک حد تک، کم از کم ظہر سے تو آپ کی بھوک اسٹارٹ ہو جائے، ہے نا؟ یہاں تو اتنا کھایا ہوا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا بھوک کا، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھوک کا احساس آپ کی ٹیوننگ یہاں سے شروع ہوئی۔ ہم نے تو بس یہ سمجھا، اور پھر افطاری کے وقت تو الامان والحفیظ، میں کہتا ہوں کہ جتنے سموسے، جتنے رول، جتنے دہی بڑے، جتنی جلیبیاں، جتنے چھولے، جتنی چاٹ ہم رمضان کے مہینے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، پورے سال کبھی اتنے رول کھائے، کبھی اتنے سموسے کھائے، کبھی اتنی جلیبیاں، کبھی اتنے دہی بڑے۔ اور پھر یہ تو معقولات ہیں، مشروبات کے اندر 2 3 قسم کے مشروبات، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، وہ دودھ والا پیتا ہے، یہ بغیر دودھ والا پیتا ہے، یہ ٹینگ بھی چاہیے اس کو وہ بھائی حد ہوتی ہے۔ وہ میدا بیچارہ وہ اوپر منہ کر کے بولتا ہے بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، کیا ڈال رہے ہو؟ مسلسل ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ یہ روزہ نہیں ہے میرے بھائی، تھوڑی احتیاط کریں۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے کہتا رک جاؤ اور رکنے کے بعد اب ٹوٹ پڑو، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔
آئیے میں آپ کو ایک حدیث سے روزے کا ایک آپ کو چھوٹا سا مقصد سمجھاؤں. اصل مقصد تو تقویٰ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جس کی استطاعت ہو کہ وہ شادی کر سکتا ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے سب سے پہلے شادی کر لے. شادی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا فإنہ احسن للفرج، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، اغض للبصر، اس کی نگاہیں جھک جائیں گی، اس کی سوچ پاکیزہ ہو جائے گی، اس کی آنکھوں کے اندر حیا آ جائے گی. یہ شادی کا فائدہ ہوگا. ومن لم یستطع، اور جس کو شادی کی کرنے کی طاقت نہ ہو، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، 2 پیسے بھی نہیں ہیں، خود اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے کہ شادی کر کے اپنی بیوی کو بھی رکھے، رہائش نہیں ہے، یا ابھی انتظام نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا شادی کا، یا رشتہ نہیں مل رہا، بہت سی وجہ سے شادی رکی ہوئی ہے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اب وہ شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اب وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اس کو چاہیے روزہ رکھ لے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے جسم کی غذا گھٹے گی، اس کی حیوانیت جو اس کے اندر غالب آ رہی تھی، اس کے نفس کی خواہشات جو بڑھ رہی تھیں، اس کی جنسی خواہشات جو بڑھ رہی تھیں، وہ جنسی خواہشات بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ان میں شدت کم ہوگی. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس کو چاہیے روزے کثرت سے رکھے تاکہ روزے اس کو خسی بنا دیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اس کی ساری مسیاں ختم کر دیں روزے، تاکہ غذا کم ہو جائے، اور غذا کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی ساری مستیاں جو ہے نا ختم ہو جائیں، وہ خسی بن جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی. آج ہمارے روزے ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ پہلوان بنا رہے ہیں، ہے نا. جتنا روزے میں، جتنے قورمے، جتنی دعوتیں، جتنی بریانیاں، جتنا پلاؤ اس مہینے کے اندر ہم کھا رہے ہیں، پہلوان بنتے جا رہے ہیں. ٹیوننگ اس طریقے سے ہونی تھی کہ انسان کو سادہ غذا استعمال کرنی تھی. ایک اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہمارے یہاں ایک بھوت سوار ہے کہ ہم نے فروٹ چاٹ کھانی ہے، فروٹ چاٹ کا بھوت. اور اس بھوت کی وجہ سے وہ کہہ دے جو رمضان سے 1 دن پہلے جو 70-75 روپے درجن مل رہے تھے، رمضان کے آتے ہی 200-250 روپے درجن. بھئی ہوا کیا؟ بس اچانک ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. چھوڑ دیں، پورے 11 مہینے فروٹ کھائیے، اس 1 مہینے نہیں کھائیں، قیامت نہیں آ جائے گی بھائی. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، مقصد اللہ کا بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے اپنے بندوں کو. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ بندہ نہ بھوکا رہتا ہے نہ پیاسا رہتا ہے، لیکن اللہ اس کا روزہ مان لیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسیہ وہو صائم، تم میں سے جو شخص بھول جائے وہو صائم، اور روزے کی حالت میں ہو، فأکل، اور بھول کر کے کھا لے، وشرب، اور پی لے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، جس نے روزے کی حالت میں کھا لیا پی لیا، بے شک 2 مرتبہ کھا لے، پیٹ بھر کے کھا لے، پی لے، خوب سیر ہو کر کے پی لے، روزہ ختم نہیں ہوگا. وہ موقع کیا ہے کہ بھول کر کے کھا لیا، بھول کر کے پی لیا. عقل سے پوچھو، عقل کہتی ہے روزہ گیا تمہارا. اور اگر کسی مفتی سے پوچھو، مفتی کہتا پورا کا پورا روزہ ہے. او بھائی میں نے تو خوب ڈٹ کے کھایا کھانا، کوئی بات نہیں. او بھائی میں نے خوب پانی پیا ہے، کوئی بات نہیں، تمہارا روزہ ہے. شاید اجر میں کمی ہو جائے، شاید ثواب میں کمی ہو جائے،
شاید بعد میں قضا کرنی پڑ جائے. اللہ کے پیغمبر نے حدیث کے آخر میں فرمایا لا قضاء علیہ، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے. پھر بھی دل کے اندر ایک خلش لگی رہے گی، یار میں نے تو کھا لیا، میں نے تو پی لیا، اب افطاری میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، روزے داروں کے ساتھ، میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، دل میں ایک خلش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلش کو بھی ختم کیا. فرمایا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، تو نے نہیں کھایا، تجھے اللہ نے کھلا دیا. تو نے نہیں پیا، اللہ نے تجھے پلا دیا، تیرا روزہ مکمل. تو مقصد بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے. آپ نماز کو دیکھیے، یہ بھی ایک روزے کی خصوصیت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. نماز کو دیکھیں، نماز بھی ایک عبادت ہے. اس عبادت کے مقابلے میں اگر کھانا آ جائے، نماز کے مقابلے میں اگر کھانا آ جائے، اور نماز بھی جماعت والی نماز، یہ مسجد ہے اور مسجد کے پیچھے کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا آ گیا آپ کے سامنے، مسجد کے حجرے میں حجرے کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو ویسے ہی آپ کھا لیں گے. میں کہہ رہا ہوں اتنا قریب ہیں آپ مسجد کے کہ مسجد کے اندر ہی حجرے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی اور اسی وقت آپ کا کھانا بھی آپ کے سامنے آ گیا. آپ کھانا کھائیں گے یا نماز پڑھیں گے؟ ہاں جی، کھانا کھائیں گے. بھائی کہیں گے واہ مولوی صاحب واہ، کھانا بھاگا جا رہا ہے کہیں، بعد میں کھا لیں، نماز پہلے پڑھ لیں، جماعت سے نماز ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، ان کے سامنے کھانا ہوتا تھا اور وہ بالکل مسجد کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. کھانا سامنے آ گیا اور جماعت کھڑی ہو جاتی، جماعت کی آواز آ رہی ہوتی، کانوں سے سن رہے ہوتے، وہ کھانا کھاتے تھے. لوگ کہتے تھے او بھائی پہلے نماز پڑھ لو بعد میں کھانا کھا لینا. وہ کہتے تھے نہیں، پہلے کھانا کھاؤں گا بعد میں جماعت سے بعد میں نماز پڑھوں گا. کیوں؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. حدیث کیا ہے؟ لا صلاۃ بحضرت الطعام. اللہ اکبر، کیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لا صلاۃ، نماز نہیں ہوگی، بحضرت الطعام، جب کھانا تمہارے سامنے آ جائے. اب کھانا سامنے اور نماز کھڑی ہو گئی، آپ کہیں نہیں پہلے نماز پڑھ لوں بعد میں کھانا کھا لوں گا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اب اگر کھانے کو چھوڑ کر نماز پڑھو گے نا تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا صلاۃ بحضرت الطعام. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا سامنے آ گیا، انسان کا نفس راغب ہوتا ہے، کھانا سامنے آ گیا، اب وہ کہتا ہے یار کھا لوں. نماز پڑھنے گیا، پیچھے بچے بیٹھ گئے تو وہ ساری لیگ پیس سے وہ اڑا جائیں گے بچے، ٹھنڈا ہو جائے گا کھانا، دماغ وہاں پر کسی بھی طریقے سے اٹک سکتا ہے، لٹک سکتا ہے اور نماز میں خیالات آ سکتے ہیں. کہا نہیں، نماز کو چھوڑو، پہلے کھانا کھاؤ اور کھانا کھانے کے بعد پھر خشوع اور خضوع سے نماز پڑھو. اگر تم کھانا چھوڑ کے نماز پڑھو گے، اللہ کے پیغمبر کا فتویٰ یہ ہے لا صلاۃ بحضرت الطعام، تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی. ولا وهو يدافعه الاخبثان. اسی طرح اگر تمہیں پیشاب کی ضرورت ہو، قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا ہو، 1 نمبر یا 2 نمبر، یہی کوڈ ورڈ ہیں ہمارے پاس، اور نماز بھی کھڑی ہو گئی. اب تم کو یار وضو سے ہوں، چلو اپنا پیشاب روک کر، پیٹ میں گڑگڑ ہو رہی ہے لیکن میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں نماز پڑھ لوں. فرمایا ولا وهو يدافعه الاخبثان. اگر تمہیں پیشاب کی حاجت ہے، قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا ہے، تو اگر تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی. یعنی پیٹ کو بھرنا اور پیٹ کو خالی کرنا، دونوں صورتوں کے اندر اگر نماز کھڑی ہوئی ہو، کہا پیٹ کو بھر کے جاؤ بعد میں نماز پڑھو، اور پیٹ کو خالی کرو بعد میں نماز پڑھو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز کے بارے میں. اللہ اکبر. اللہ ایک ایسی عبادت ہے جسے روزہ کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے روزہ کچھ اور ہی چیز ہے.
کھانا ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ بھی سامنے آ جائے نا، کھانا چھوڑ دو، پہلے روزہ، پہلے روزہ پھر کھانا، روزہ ہے روزہ۔ نماز پڑھنے والی، نماز جیسی عبادت کو ادا کرنے والے کے سامنے کھانا آ جائے، اللہ کہتا ہے پہلے کھانا پھر عبادت۔ اور روزے دار کے سامنے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 36 دفعہ کھانا آ جائے، مشروبات آ جائیں، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ عبادت مقدم ہے اس کھانے پر۔ یہ خصوصیت ہے اس روزے کی۔ بس میں 2 منٹ اور لوں گا، پچھلا جمعہ کافی لمبا ہو گیا تھا۔ ایک اس کی تیسری خصوصیت بھی یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اتنی لمبی عبادت نہیں ہے۔ نماز 1 گھنٹے کی عبادت ہے زیادہ سے زیادہ، یعنی 5 نمازیں ملا لیں، اگر وہ بھی 10 منٹ کی ایک نماز لگائیں تو 50 منٹ، چلیے اور ڈال لیں اس میں پورا 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں۔ لیکن جب ہم روزے کو دیکھتے ہیں تو روزہ اللہ اکبر مسلسل 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، ایک وقت آیا تھا مجھے یاد ہے 17 گھنٹے کا روزہ، 17 گھنٹے کا۔ حج 2-3 دن کا نام ہے، حج چند دن ہے بس، حج ہوگی آپ کا۔ کوئی بھی عبادت دیکھیں، لیکن یہ 1 مہینے کی مسلسل ٹریننگ، 1 مہینے کی مسلسل تربیتی ورکشاپ، اطاعت الہی کی طویل ترین مشق، طویل مدت تک کے لیے احکام الہی کی پابندی، مسلسل پریکٹس سے گزارا جا رہا ہے، مسلسل پریکٹس، 12-13 گھنٹے پریکٹس ہوئی، اور پھر روزہ کھلنے کے بعد پھر بس چند گھنٹے گزارے، رات گزاری، رات گزارنے کے بعد پھر واپس اسی تربیتی ورکشاپ کے اندر آ جاؤ۔ اور ایک آخری بات کر کے میں اپنا جمعہ مکمل کروں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ آج کے جمعے سے یہ بات آپ کو پتہ چل چکی ہے کہ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک خارجی دشمن اور ایک داخلی دشمن۔ خارجی دشمن، باہر کا دشمن شیطان ہے، اور داخلی دشمن جو ہے وہ انسان کا نفس ہے۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ اور خارجی دشمن، باہر کے دشمن کے بارے میں حدیث سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے شیاطین کو، مردۃ الجن کو اللہ پکڑ کے باندھ کے رکھ دیتا ہے۔ اب صرف داخلی جو اس کا انٹرنل دشمن ہے نا، اندر کا دشمن نفس، وہ ہے پورے مہینے۔ اور یاد رکھیے، اگر اس تربیتی ورکشاپ کے بعد بھی انسان گناہوں کی طرف آمادہ ہوتا ہے، گناہوں کی طرف اس کا میلان ہے، گناہوں کی طرف اس کا جھکاؤ ہے، تو سمجھ لیجئے یہ شیطان نہیں ہے۔ شیطان کے اوپر، شیطان کو بلیم نہیں کیجیے گا، شیطان نہیں ہے یہ آپ خود ہیں۔ آپ نے اپنے اندر کو اتنا گندا کر لیا ہے، گناہوں کے لیے اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں آپ، اندر سے خود انسان اتنا خراب ہو چکا ہے، خود بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان کو چاہیے اپنے اندر دیکھے، اپنے اندر جھانکے، شیطان کو بلیم نہیں کریں۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، شیطان بولے گا قیامت کے دن، مجھے ملامت نہیں کرو۔ اور رمضانوں میں تو میں پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا زنجیروں کے اندر، پھر بھی رمضان کے گناہ بھی لے کر آ رہے ہو، رمضان کے گناہ۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیا تبدیلی آئی، 1/3 سے زیادہ ہمارا رمضان گزر چکا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے اندر، آ بھی رہی ہے یا نہیں؟ یا صرف افطاری اور سحری کوئی روزہ سمجھا ہوا ہے؟ کیا ہمارے جھوٹ ختم ہو گئے؟ ہماری غیبتیں ختم ہو گئیں؟ ہماری چغلیاں ختم ہو گئیں؟ ہماری گالیاں زبان کے اندر سے ختم ہو گئیں؟ ہمارے لڑائی جھگڑے فسق و فجور ختم ہو گیا؟ ہماری بہتان بازی ختم ہو گئی؟ ہماری الزام تراشی ختم ہو گئی؟ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس شخص نے اس رمضان کے مہینے میں بھی خلاف شریعت کام نہیں چھوڑے، والعمل بہ،
وہ خلاف شریعت کام جن کا تعلق قول سے تھا، قول سے، بول سے، زبان سے، والعمل بھی، اور وہ خلاف شریعت کام جن کا تعلق انسان کے عمل سے تھا، رمضان میں اگر نہیں چھوڑے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً، اللہ کو بھی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ اس کے کھانے پینے کو چھڑوا کر اللہ اس کو کوئی چیز دے دے۔ اللہ کہتا ہے اس نے اس مہینے کے اندر کھانے پینے کی صرف اپنی روٹین بدل لی ہے، ٹائم ٹیبل بدل لیا ہے۔ تو بھائی ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی کہہ دے کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہ ہو جائے کہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں نا، وہ کہے بھائی میں نے تو آپ کو اتنی اچھی دوائی لکھ کر کے دی تھی، میں نے تو آپ کو سارے ٹیسٹ کروا کر ساری رپورٹ سامنے آنے کے بعد اتنا بہترین آپ کو میں نے ایک پرچہ بنا کے دیا تھا، دوائیاں کھائی نہیں؟ کہا دوائیاں کھائی ہیں، دکھاؤ دوائیاں اصلی ہیں نقلی ہیں؟ کہا دوائیاں بھی اصلی ہیں۔ پھر مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، آخر کیا کیا؟ پرہیز بھی کی تھی یا نہیں؟ میں نے کہا تھا بڑے کا گوشت نہیں کھانا، کہا نہیں وہ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا تھا مرچ مسالہ نہیں کھانا، کہا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کوئی پھیکے کھائیں گے کیا، وہ تو چٹھارے چاہیے زبان میں۔ پھر وہ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اچھا پرہیز بالکل بھی نہیں کی؟ ہاں وہ نہیں کری، پرہیز نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہے گا یہ پکڑی اپنا پرچہ، یہ پکڑی اپنی فائل، مجھے ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو بدنام کرانے کے لیے، بھائی میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ اللہ بھی کہتا ہے میں تمہارا علاج نہیں کر سکتا، پھر جاؤ، تمہیں تمہارے حوالے کر دیا۔ تو اگر رمضان کے مہینے میں اپنے اندر جھانکی، اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تو یہ شیطان کو بلیم نہیں کیجیے گا، اپنے آپ کو بلیم کیجیے، یہ آپ خود ہیں جو بہت سڑ چکے ہیں، بہت خراب ہو چکے ہیں، اندر سے بہت ہی زیادہ ہم غلیظ ہو چکے ہیں۔ کوشش کریں اپنے اندر نفاست لانے کی، خوبصورتی لانے کی، پاکیزگی لانے کی، طہارت لانے کی۔ یہ روزہ ہماری محنت، ہماری ہیلپ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں مسلسل احساس دلاتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں۔ یہ چند خصوصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک بڑی خصوصیت روزے کی باقی رہ گئی، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔